الرحيم اللهم لك الحمد كما أنت أهله اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ آج کے حلقہ کشف المحجوب میں جو اللہ کے فضل و کرم سے ہر ماہ یہ سلسلہ ہے، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف داتا صاحب، ان کی کتاب کشف المحجوب کو ہم سبقاً پڑھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع جو پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے وہ ہے فقر و غنا کے متعلق مشائخ کے اقوال۔ اس میں پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، مشائخ طریقت میں ہر ایک نے فقر و غنا کے بارے میں اپنا اپنا خیال ظاہر فرمایا ہے۔ میں حتی الامکان ان کے اقوال اس کتاب میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ چنانچہ متاخرین میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں، فقیر وہ نہیں جس کا ہاتھ ساز و سامان دنیاوی سے خالی ہو، بلکہ فقیر وہ ہے جس کی طبیعت مراد سے خالی ہو۔ چنانچہ اگر اللہ جل شانہ اسے مال دے اور اس کی مراد مال کی حفاظت ہو تو بھی وہ غنی ہے، اگر اس کی مراد مال کا ترک کر دینا ہو تو بھی وہ غنی ہے۔ یہ دونوں باتیں غیر کے ملک میں تصرف کرنا ہے، اور فقر حفاظت و تصرف دونوں کا ترک کرنا ہے۔ یحییٰ بن معاذ راضی رحم اللہ فرماتے ہیں، صحیح فقر کی علامت یہ ہے کہ بندہ کمال ولایت و قیام مشاہدہ کی صفت جاتے رہنے اور حق سے دور ہو جانے سے ڈرتا رہے۔ بندہ کمال ولایت و قیام مشاہدہ کی صفت جاتے رہنے اور حق سے دور ہو جانے سے ڈرتا رہے، غرض اس کمال تک پہنچ جائے کہ اس کی علیحدگی سے ڈرے۔ رویم بن محمد رحم اللہ فرماتے ہیں، فقر کی تعریف یہ ہے کہ فقیر کا باطن اغراض نفسانی سے، اس کا بدن آفات سے محفوظ ہو، اور جو احکام اس پر فرض ہیں برابر ادا ہوتے رہیں۔ چنانچہ جو کچھ باطن میں گزرے اس کے اظہار میں مشغول نہ ہو، اور واردات قلبی کا غلبہ اس کو حکم شریعت بجا لانے سے نہ روکے، اور یہ فی الحقیقت بشریت کے زائل ہونے کی علامت ہے کہ بندہ ہماتن حق کے موافق ہو جائے، اور یہ بات بھی اللہ جل شانہ کی توفیق سے حاصل ہے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے افضل مقام فقر پر قلب تک صبر کا اعتقاد کرنا ہے۔ سب سے افضل مقام فقر پر قبر تک صبر کا اعتقاد کرنا ہے۔ سب سے افضل مقام فقر پر قبر تک صبر کا اعتقاد کرنا ہے، یعنی درویشی پر ہمیشہ صبر کا اعتقاد کرنا بندہ کے تمام مقامات قرب میں افضل مقام ہے۔ پس درویشی پر صبر کا اعتقاد کرنا اعمال و افعال کی بربادی اور اوصاف کے فنا ہونے کی علامت ہے، لیکن اس قول کے ظاہری معنی فقر کو غنا پر فضیلت دینا اور اس بات کا اعتقاد کرنا ہے کہ فقر سے کبھی منہ نہیں موڑوں گا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فقیر وہ ہے جو اللہ جل شانہ کے سوا کسی چیز سے بھی غنی نہیں ہوتا، یعنی فقیر اللہ جل شانہ کے سوا کسی چیز سے آرام نہیں پاتا،
اس لیے اس کی ذات کے سوا اس کا کوئی مقصود اور مطلوب نہیں۔ اس لفظ کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات کے سوا اور کسی چیز سے تونگری حاصل نہیں کر سکتا، اور جب اس کو پا لیا تو تونگر ہو گیا۔ پس تیری ہستی اللہ جل شانہ کے سوا ہے، اور جب ما سوا اللہ دنیا و ما فیہا کے ترک کیے بغیر تو تونگری حاصل نہیں کر سکتا تو خود تونگری کا حجاب ہوا، اور جب تک تو راستے سے نہ اٹھ جائے بھلا تو تونگر کب ہو سکتا ہے؟ یہ جو کچھ میں نے پڑھا، کشف المحجوب کا متن پڑھا، پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ سب کچھ لکھا۔ کیا لکھا؟ حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کیا چاہتے ہیں اس لکھنے پہ، اور ان کا مطلوب کیا ہے، وہ ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ ان کا سمجھانا اور ان کا مطلوب دراصل یہ ہے فقر اور غنا۔ فقیر وہ نہیں جس کا ہاتھ ساز و زمانے دنیاوی سے خالی ہو۔ اس لفظ کو پھر سنیے گا۔ اب میں کشف المحجوب کا جو متن ہم نے پڑھا اس کی وضاحت آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ فقیر وہ نہیں جس کا ہاتھ ساز و سامان دنیاوی سے خالی ہو، فقیر وہ ہے جس کی طبیعت مراد سے خالی ہو۔ پھر اس کی انہوں نے وضاحت بھی خود ہی کی ہے، مراد سے خالی ہو۔ اگر اللہ جل شانہ اسے مال دے، اس کی مراد مال کی حفاظت ہو، تو بھی وہ غنی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ صحت اللہ کی امانت ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اگر میں نے طبیعت مجھے اللہ پاک نے دی اور صحت دی، اور میں نے صحت کی حفاظت نہ کی، تو اللہ کی عطا کردہ نعمت کا میں نے شکر ادا نہیں کیا۔ قیامت کے دن مجھ سے پوچھو گی کہ تو نے ہماری نعمت کا شکر ادا نہیں کیا۔ مال اللہ جل شانہ کی نعمت ہے، اور مال کی حفاظت بھی ان نعمتوں میں شامل ہے۔ تو جو مال کی حفاظت کرے گا وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی نعمت کی حفاظت کر رہا، اللہ کے حکم کی حفاظت کر رہا۔ تو اس کا مراد مال نہیں، اس نعمت کی حفاظت ہے۔ اگر اس نیت سے کر رہا تو سمجھ لے وہ نیکی میں جا رہا اور نیکی کا کام کر رہا۔ اللہ جل شانہ نے اسے مال دے اور اس کی مراد مال کی حفاظت ہو تو وہ بھی غنی ہے۔ اگر اس کی مراد مال کا ترک کر دینا ہے تو بھی وہ غنی ہے۔ کبھی لے کے قرب پایا جاتا ہے، کبھی دے کے قرب پایا جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز بڑی احتیاط طلب ہے، لے کے اکثر خطرہ ہوتا ہے کہ انسان اسی میں نہ کھو جائے۔ اکثر خطرہ ہوتا ہے کہ انسان اسی میں کھو نہ جائے، کہ مال ملا اور چیزیں ملی، مال ملا اور چیزیں ملی، اور وہ ان مال اور چیزوں کے اندر کھو گیا۔ یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ ایک گروہ ایسا ہے اولیاء کرام کا، اللہ والوں کا، صالحین کا، جو کہتے ہیں کہ اگر مال ہو تو اس کا چھوڑ دینا ہی غنا ہے۔ اسے کہتے ہیں غنائے قلبی۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ اس کا دل غنی ہے۔ فرمایا بعض لوگوں کا ہاتھ فقیر ہوتا ہے، دل غنی ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا ہاتھ فقیر ہوتا ہے، دل غنی ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کا
ہاتھ غنی ہوتا ہے، دل فقیر ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، ایک سائل نے سوال کیا، آواز سنی، اسے بلایا، اسے عطا فرمایا، وہ سائل چلا گیا، وہ سائل چلا گیا، اس نے پھر جا کے مانگنا شروع کر دیا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کو بلاؤ، اس کو بلایا گیا، فرمایا اس کی تلاشی لو، تو اس کی تلاشی لی تو اس کے جھولے سے روٹیاں نکلی، سامان نکلا، کھانے پینے کی چیزیں نکلی، کچھ درہم دینار نکلے، تو آپ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس کی روٹیوں کو صدقے کے اونٹوں کے سامنے ڈال دو، اور اس کے پاس جو مال ہے وہ غنیمت میں، مال غنیمت میں جمع کرا دو، اور اس کو اتنے کوڑے مارو، اور خود اس کی درے سے خبر لی، اور فرمایا تو حقداروں کا حق چھین کے لوگوں کو فقیر کر رہا ہے جبکہ تو خود فقیر نہیں ہے۔ پروفیشنل بیگر، پیشہ ور بھکاری۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا ہاتھ فقیر ہوتا ہے، دل غنی ہوتا ہے۔ ہاتھ فقیر سے مراد ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ کے غیر سے سوال کرنا اپنی غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اللہ کے غیر سے سوال کرنا اپنی غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا دل جو ہے وہ خود بھوکا ہوتا ہے۔ بزرگی با عقل است نہ بسال است، تمنگری با دل است نہ بمال است۔ بزرگی عقل کا نام ہے، اللہ جس کو عطا کر دے اس کا تعلق سال سے نہیں ہے، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 60 سال، اس کا تعلق سال سے نہیں ہے۔ یوت الحکمت من یشاء، ہم جس کو چاہیں اپنی دانائیوں، علم، رحمت، عطا، شفقت، مغفرت، مودت، محبت، اس کے خزانے سے جس کو چاہیں عطا کر دیں۔ اور فرمایا پھر جس کو عطا کرتے ہیں پھر اس کو خیر کثیر عطا کرتے ہیں۔ اور خیر کثیر صرف اس کا معنی تو ہم پڑھ سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، اور اس کی حقیقت اللہ ہی جانے، صرف اللہ ہی جانے کہ خیر کثیر سے مراد کیا خیر کثیر ہے، اس اللہ کی خبر ہے، خدا کی بات ہے، خدا ہی جانے کہ اللہ کے خزانہ میں، جیسے کہتے ہیں نا اللہ مجھے اپنی شان کے مطابق عطا کرے۔ اللہ کی شان کتنی کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ جیسے کسی بندے کو اللہ کی شان کے مطابق عطا ہو، ملے، جیسے کسی بندے کو اللہ جل شانہ کی شان کے مطابق ملے، ایسے ہی اس بندے کو جس کا دل غنائے قلبی جس کو حاصل ہے نا، سچی بات ہے، دنیا کا خوش قسمت انسان۔ ہاتھ خالی ہے، غریب ہے، فقیر ہے، تنگ دست ہے، سائل ہے، منگتا ہے، ہاتھ خالی ہے، دل اس کا بڑا غنی ہے۔ تو پیر علی جوئی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کشف المعجوم میں اس بندے کو غنی کہا ہے جسے مال ملا، اس نے مال جہاں سے آیا وہاں دے دیا۔ دیا کس نے؟ اللہ نے۔ دیا کس کو؟ اللہ کو۔ دیا کس نے؟ اللہ نے۔ دیا کس کو؟ اللہ کو۔ وہ دنیا کا سب سے بڑا غنی شخص ہے، سب سے بڑا غنی شخص۔ ایک بات بتاؤں،
مسائل کی خبر نہیں، مسائل ڈھونڈتے ہیں اخبارات میں یا خبروں کے چینل میں. ہم سمجھتے شاید یہ ہم دینی مسائل مل جائیں گے، اور چینل میں جو مسائل ملتے ہیں وہ مسائل نہیں ہوتے، وہ نری گمراہی ہوتی ہے. الا قلیل، کوئی وہ ایک تھے حافظ صاحب، تو انہوں نے جو ہے قرآن پاک کا مصلح سنانا تھا رمضان میں. تو رمضان میں مصلح جو سنانا تھا، قرآن ان کو آتا نہیں تھا. کوئی آیت ادھر سے، کوئی ادھر سے، کوئی لفظ ادھر سے، کرتے کرتے کہہ دیتے آج اتنے پارے ختم ہو گئے، کل اتنے ختم ہو گئے، کرتے کرتے ایک دن کہا کہ کل ختم ہوگا کہ بس سارے پارے ختم ہو. ایک بندے کو سورۃ یاسین یاد تھی، اس نے کہا سورۃ یاسین تو آئی نہیں، یہ کہتا ہے اتنے پارے ختم ہو گئے، سورۃ یاسین تو آئی نہیں. جس دن ختم تھا نا اس نے کہا حافظ صاحب سورۃ یاسین تو آئی نہیں، تو کہتا ہے کہ قرآن ختم ہو گیا. حاضر جواب آدمی فوراً کہنے لگا کوئی بندہ مرا ہوا ہے تمہارا، بندہ مروانا ہے؟ وہ تو کوئی مرتا نہ ہو، اس کی روح نہ نکلتی اس وقت پڑھی جاتی ہے. سب کہیں ہاں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، بات تو تیری ٹھیک ہے. انہوں نے کہا لو پھر دعا کرو، پگڑی لے آؤ، مٹھائی لے آؤ، بندواؤ میرے سر پہ، قرآن ختم ہو گیا. دین کی خبر نہیں، تعلق مع اللہ کی محبت کا علم نہیں. اس لیے مال کا رجوع بجائے اس کے کہ اللہ کی ذات کی طرف جائے، مال کا رجوع چیزوں کی طرف، خواہشات کی طرف جا رہا. فرمایا جو شخص اپنے مال کو حسب ضرورت اپنی ذات پہ خرچ کرے اور اس کے علاوہ جو بچتا ہے اس کو بچائے، کوڑی کوڑی پائی پائی ذرہ ذرہ بچائے اور بچا کے اللہ کو دے دے، اگر وہ اس پہ اس کو اللہ جل شانہ نے استقامت دے دی، میں کہ اس شخص کو اللہ پاک اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں. اور فرمایا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار اس کے لیے اللہ پاک آسان فرما دیتے ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ سودا کیا، حل ادلکم علی تجارت، ہے کوئی ہم سے کوئی تجارت کرنے والا؟ یہ تجارت جس نے اللہ پاک جل شانہ سے یہ تجارت کی، ایسے لوگ اب بھی ہیں کہ کوئی رات ایسی نہیں گزرتی دیدار مصطفیٰ سے خالی ہو جائے. سبحان، کہ جس دن ان کو آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نہ ہو، وہ دن ان کا بڑا مغموم ہوتا ہے، افسردہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. تو مالدار وہ نہیں جس کے پاس مال ہو، مالدار وہ بھی ہے جس نے مال ہو اور اللہ کو لوٹا دیا ہو. اور پیر علی حجوی رحمۃ اللہ علیہ نے غنی اس کو بھی کہا ہے، غنی اس کو بھی کہا ہے جو مال ہو اور اس کی حفاظت کرے حلال راستوں سے، اس نیت سے کہ میں نے اس کی پوری زکوٰۃ نکالنی ہے، وہ بھی غنی ہے، وہ بھی غنی ہے. اگلی بات سنیں، اس سے بڑی لاجواب بات لکھی ہے شیخ نے.
فرماتے ہیں فقر کی تعریف، روائم بن محمد رحم اللہ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، فرماتے ہیں فقر کی تعریف یہ ہے کہ فقیر کا باطن اغراض نفسانی سے اور اس کا بدن آفات سے محفوظ ہو، اور جو احکام اس پر فرض ہیں برابر ادا کرتے رہیں۔ اور آگے سنیں، جو کچھ باطن میں گزرے اس کے اظہار میں مشغول نہ ہو، اور واردات قلبی کا غلبہ اس کو حکم شریعت بجا لانے سے نہ روکے۔ کمال کی بات لکھی ہے کہ فقیر وہ ہے جو تقوی کی زندگی اختیار کرے اور جو اس پہ احکامات ہیں، فرض ہیں، وہ ادا کرتا رہے، پھر احکامات کے ادا کرنے میں اس کے اوپر جو واردات ہوں، اس کے باطن پہ جو کچھ گزرے اس کے اظہار میں مشغول نہ ہو، ہر وقت یہ مشغلہ نہ بنائے، آج مجھے یہ محسوس ہوا، آج یہ میں نے دیکھا، آج مجھے خواب میں فلاں ہستی کی زیارت ہوئی، آج جو ہے میں روحانی فلاں سیر پہ گیا، آج میں نے باطنی کمال یہ پایا، اس میں مشغول نہ ہو۔ میں ایک ہے اظہار، بے ساختہ کسی چیز کا اظہار ہو گیا کسی چیز میں کبھی کبھی، اور ایک ہے اس میں مشغول ہو جانا، فرق ہے نا اللہ والو، فرق ہے نا، اس میں مشغول ہو گیا، اس میں مشغول نہ ہو۔ اور اگلی بات یہ ہے، واردات قلبی کا غلبہ اس کو حکم شریعت بجا لانے سے نہ روکے۔ بعض اوقات اس کے دل کی، قلب کی کیفیات ایسی ہوتی ہیں، دیکھیں اللہ کے نیک بندے کی دو حالتیں ہوتی ہیں، دو حالتیں ہیں، ایک حالت سکر ہے، سکر، ایک حالت سکر ہے، یہ سکرات، سکر، نشہ، نشہ جانتے ہیں نشہ، یہ گنے کو بھی سکر کہتے ہیں، سکر کہتے ہیں، یہ عربی زبان میں نا گنا ہے جس سے یہ چینی بنتی، اور ایک حالت سہو ہے، کیا؟ ایک یہ کہ انسان اپنی حالت میں ہے، شعور کی حالت میں، اپنے شعور کی حالت میں، اور ایک یہ ہے کہ وہ شعور کی حالت میں نہیں ہے، اس پہ واردات قلبی ایسی ہوئیں، اس پہ ولایت کا، نور کا، اللہ کی ساری کائنات کے اظہار کا اور کائنات کے جلووں کا اتنا اس کے اوپر اظہار ہوا کہ وہ اسی میں کھو گیا، پر میں نہ اسی میں نہیں کھونا۔ جو فرائض، جو سنتیں، جو واجبات، جو حلال، جو حرام شریعت نے حدود قائم کی ہیں، اس حدود میں باقی رہنا ولایت اسی کا نام ہے، گم ہو جانا نہیں۔ نشہ پلا کے تو گرانا سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ اصل یہ نہیں، اصل تو یہ ہے کہ یہ اس کے اوپر قلب کی کیفیات ہوں۔ مراقبے میں بیٹھا اور ایسے مراقب ہوا کہ بس مقام ابراہیم پہ پہنچا۔ ہمارے حضرات ہمیں لکھتے ہیں نا، مراقبے کی کیفیات میں مجھے لکھی ہوئی چیزیں اکثر ملتی ہیں کہ میں مقام ابراہیم پہ گیا، میں نے حجر اسود کو بوسہ دیا، روضہ عطر پہ گیا، سلام و صلاۃ و سلام پڑھا، طواف کیا، اور بھی اس سے علاوہ پھر اگر آسمانوں کا مراقبہ کیا تو آسمانوں پہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ان سے ملاقاتیں کی، حالت مراقبہ میں۔ یہ جسمانی ملاقاتیں نہیں بحث کر رہا، روحانی ملاقاتیں۔ ایک یہ کہ انسان اسی میں کھو جائے، اور ایک یہ ہے کہ یہ حالتیں آتی رہیں، لیکن جب احکامات کی دنیا آئے، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خنجر مارا گیا
میں آپ پہ غشی طاری ہوتی تھی، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو ایک دم چونکتے تھے۔ ہاں میں جانتا ہوں جس کی زندگی میں نماز نہیں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ میرے پاس آپ کو شاید نہ بتائیں، مجھے لوگ بتاتے ہیں اپنی کیفیات، لکھتے ہیں، بتاتے ہیں، خواب میں فلاں ہستی کی ملاقات ہوئی، اس نے یہ پیغام دیا آپ کے لیے یا میرے لیے، یا میں ایسے ہی بیٹھا تھا اور مراقبے کے اندر یا اللہ کا نام لیتے لیتے میں سو گیا اور میرے اوپر یہ کیفیت طاری ہو گئی۔ اور وہ کیفیات اگر آپ سنیں تو عقل انسانی سے ماورا ہے۔ انسان کی ظاہری آنکھ، ظاہری دل اور شعور کی دنیا اس کو نہ سمجھ سکے نہ پا سکے، اور نہ اس کا اظہار لازم ہے۔ ان ساری باتیں سننے کے باوجود میرا جو ان کی طرف توجہ ہوتی ہے اور وہ یہی ہوتی ہے کہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، سب کچھ درست ہے، لیکن اصل دیکھنا یہ ہے کہ ہماری زندگی کے ظاہر میں احکامات کی زندگی کیا ہے، حکم کی زندگی کتنی ہے۔ نماز کا وقت ہوا اور نماز کے وقت میں اس کے اندر بے چینی شروع ہو گئی۔ نماز کا وقت ہوا اور نماز کا وقت آتے ہی اس کے اندر کیا شروع ہوئی؟ بے چینی شروع ہوئی۔ مجھے اس دن ایک ساتھی نے بات کہی، بڑی خوشی ہوئی، مجالس سے مجذوبی ہوتی ہے۔ اس میں ایک ساتھی نے کہا کہ میں جب بیت الخلاء میں جاتا ہوں ضرورت کے لیے اور اگر میں وضو نہ کر لوں تو میرے اندر ایک بے چینی سی ہوتی ہے۔ میں سن رہا تھا اس کی کیفیت، میرے اندر ایک بے چینی سی ہوتی ہے اور بے قراری سی ہوتی ہے۔ ایک ہے کہ کہیں مجبوری ہے، ایسا موقع نہیں وضو کرنے کا، اب میں اگر اس جگہ وضو کرتا ہوں تو کالے کپڑے نہ پاک ہوتے جگہ نہیں، وہاں مجبوری اور ہے۔ ایک یہ ہے کہ یہاں مجھے سہولت میسر ہے، اس وقت اگر میں وضو کرتا ہوں اور ہر وقت باوضو رہنے کا عزم اور کوشش کرتا ہوں، کسی کو بیماری ہے، تکلیف ہے، معذوری ہے اور بات ہے، تو مجھے بے چینی ہو جاتی ہے شروع، اور میں بے چین ہو جاتا ہوں کہ میرے اندر مجھے وضو کرنا چاہیے، میں بے وضو ہوں۔ یہ کیفیت جب انسان میں آ جائے، حکم کے ٹوٹتے ہی بے چینی شروع ہو جائے، اگر اس شخص کو اعلیٰ سے اعلیٰ ہستیوں کی ملاقاتیں ہوں، نقصان کبھی نہیں ہوگا۔ یہ میرا راز اور نقطہ یاد رکھیے گا۔ جس شخص کے اندر حکم کے ٹوٹنے کی بے چینی شروع ہو، حلال ہے الحمدللہ، حرام ہے بے چینی ہو، پریشانی ہو۔ ایک بات اس میں اور بھی عرض کروں گا، اگر کسی کی ذمہ داری کسی خدمت پہ لگا دی، وہ حکم ہے اور وہ اس حکم کے اوپر بے چین نہیں ہے اور ہیلے بہانے تلاش کر رہا، تو سمجھ لے اس کے اندر ابھی ماننے کا مزاج پیدا نہیں ہوا۔ ہیلے کر رہا، یہ فلاں نہیں تھا، فلاں نہیں تھا، فلاں نہیں تھا، وہ ایسے نہیں تھا، وہ ایسے نہیں تھا، وہ ہیلے کر رہا ہے۔ معلوم یہ کہ اس کے اندر ابھی ماننے کا مزاج نہیں ہے، اس کے اندر بات کو لینے کا مزاج نہیں ہے، وہ سراسر جو ہے اصل میں ابھی صرف بس جس وقت حکم کے اندر بے چینی شروع ہو جائے، ایک وضو کی میں نے مثال دی ہے، یہ وضو فرض نہیں ہے، فرض نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے، فرض نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے، اس کے علاوہ وضو فرض نہیں۔ ایک نیک عمل ہے، کر لیں نیکی، نہ کریں گناہ نہیں، لیکن انسان اپنی طبیعت کو اس چیز پہ لے آئے کہ ایک وضو نہیں ہے، ہر وقت اگر اس کا وضو ٹوٹا ہے تو طبیعت میں بیزاری اور بے چینی شروع ہو جاتی ہے، طبیعت میں بے قلی اور بے قراری شروع ہو جاتی ہے۔
یہ ایک وضو نہیں، ساری زندگی احکامات کی ایسی آ جائے، ساری زندگی۔ میں اس دن موبائل ملایا میں نے پرسوں، ایک نمبر مجھ سے کمی ہوئی، ایک نمبر 0 کے بعد میں نے 1 ملانا تھا، مجھے فوراً کمپیوٹر بولتا ہے موبائل کے اندر آپ کا نمبر غیر نامکمل ہے، لہذا آپ کو سہولت میسر نہیں ہے۔ چپ کر کے بیٹھ گیا، میں نے دیکھا میں نے 1 ملانا تھا لیکن اس سے پہلے ملا کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا 1 نمبر اگر کم ہوا تو مجھ سے بات نہیں ہو سکتی، اور میری زندگی میں سے ایک حکم اگر نکل گیا تو اللہ کی ذات سے میرا تعلق کیسے جڑ سکتا ہے اور اللہ سے میری بات کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک حکم نکل گیا۔ کہتے کیا ہوتا ہے؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ میں کہتا ہوں 7 نمبر نہ ملا 6 ملا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ملا۔ میں نہیں کہتا اللہ غفور الرحیم ہے، میں اللہ کی غفوری کو، اللہ کی رحیمی کو، اللہ کی جل شانہ کی کریمی کو بیان ہی کرتا ہوں، لیکن آخر اللہ نے جو احکامات دیے ہیں وہ احکامات کی زندگی کہاں جائے گی؟ وہ کس کے لیے ہیں؟ آنے والی اور مخلوق آئے گی، امت تو آخری ہے، نہ کوئی نبی نہ کوئی امت، نبی بھی آخری، امت بھی آخری۔ اب قیامت تو آ سکتی ہے، امت نہیں آ سکتی، کیونکہ اگر امت آئے گی تو اس پر نبی آنا ضروری ہے، اور وہ دروازہ بند ہو گیا ختم نبوت کے صدقے۔ جس طرح 1 نمبر کم ہو، 1 نمبر کم ہو، آپ کا موبائل کہتا ہے کہ میں عاجز ہوں اس شخص سے ملاقات اور بات جس سے تو چاہتا ہے، اور جس طرح 1 نیکی کم ہونے پہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ حیات کو، اپنی زندگی کو ہم احکامات کی طرف ڈھالتے چلیں، احکامات کی طرف ڈھالتے چلیں، احکامات کی طرف ڈھالتے چلیں، اور اس کے اوپر جب حکم پہ انسان آتا ہے پھر اس کو بہت کچھ نظر آتا ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، ایسی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ دل کی دنیا پڑھ لیتا ہے۔ وضو کے گرتے پانی سے نیکیاں بدیاں پڑھ لیتا ہے، غسل کے پانی سے پڑھ لیتا ہے کہ یہ فلاں گناہ کا غسل کر رہا ہے، وضو کے گرتے پانی سے پتہ ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں گناہ میں مبتلا ہے۔ چہرے سے، میرا قرآن کہتا ہے کہ چہرے سے ان کا ایک ہے سیماہم فی، ایک تو یہ ہے، دوسرا چہرے سے ان مجرم نظر آئیں گے نا، ہاں یعرف المجرمون بسیماہم، کہ ہم تعارف ہوگا مجرم کا، پہچان ہوگی مجرم کی اس کے چہرے سے۔ اور یہ قیامت کے دن اور اہل نظر کے لیے دنیا میں اللہ جل شانہ نے یہ دکھا دیا، اس کے چہرے سے پہچان ہو جاتی ہے کہ کس جرم میں مبتلا ہے، اس کے دل میں اٹھنے والے وساوس، اس کے دل میں اٹھنے والے خیالات، اس کے دل میں اٹھنے والے گمان، اس کے دل میں اٹھنے والی چاہتیں، یہ ساری کی ساری اس کا اظہار ہو جاتا ہے، اظہار ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر یہی کہا ہے، اس پہ لفظ کہا، اب پھر سنیے، میں کشف المحجوب کا وہ حلقے کا، کشف المحجوب کا وہ لفظ پڑھ رہا ہوں، وہ سطر پڑھ رہا ہوں جو پیر علی حجوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، جو کچھ باطن میں گزرے اس کے اظہار میں مشغول نہ ہو، اور واردات قلبی کا غلبہ اس کو حکم شریعت کے بجا لانے سے نہ روکے۔ یہ واردات قلبی ہے، قلب پہ جو کچھ آتا ہے، قلب کہتے ہیں دل، وارد ہوتا ہے، وارد، قلب پہ جو کچھ وارد ہوتا ہے نا، وارد کا نیٹ ورک ہے نا، یہ دل پہ جو وارد کا نیٹ ورک آتا ہے، دل پہ بھی وارد کا ایک نیٹ ورک ہے نا، جو دل پہ آتا ہے جو کچھ،
دل پہ جو کچھ آتا ہے اسی میں مشغول نہ ہو، بس اس کا اظہار نہ کرے، اس کا اظہار نہ کرے۔ ہاں اپنے شیخ سے کر دے، وہ بھی اس لیے علاج کی نیت سے کرے، علاج کی نیت سے کرے، اس نیت سے نہ کرے کہ شیخ کے ہاں مجھے شاباش ملے گی۔ کیا پتا، جیسے بندہ کسی کا علاج کرا رہا ہو، لوگ مجھے علاج کرا رہے ہو تو کہتے ہیں یا فلاں نے یہ ٹوٹکا بتا دیا، یا مجھے فلاں چیز سے نفع ہوا اور میں کر رہا ہوں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ کہتے ہیں نا، آپ کی اجازت ہے؟ آپ کی اجازت ہے؟ بالکل ایسی ہی، بالکل ایسی، بالکل ایسی اس کی قلب پہ جو کیفیات آئیں اس کا اظہار نہ کرے، شیخ کو ضرور بتائے، اپنے مرشد کو ضرور بتائے، تاکہ وہ معالج ہے، وہ اس کے بتائے کہ یہ تو غلط جا رہا یا ٹھیک جا رہا، یا تجھے اس میں اب کیا کرنا چاہیے۔ لیکن یہ واردات اسے اللہ کی محبت سے نہ روکیں۔ اس پہ ایک بات سنیں، حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بندہ آتا ہے، حضرت کی خدمت میں آیا، نگاہ سے بھی توجہ ہوتی ہے، دعا سے بھی توجہ ہوتی ہے، الفاظ سے بھی توجہ ہوتی ہے، اور صحبت سے، اپنے مرشد کی صحبت سے بیٹھنے میں بھی توجہ ہوتی ہے۔ بدقسمت شخص وہ ہوتا ہے جو شیخ کے ساتھ سفر حضر میں یا ویسے چلے اور رہے اور پھر بھی کچھ حاصل نہ کر سکے، اور اس کے قلب کے ایمان کے اندر ترقی نہ ہو تو بھی بدقسمت ہے، اس سے بھی ترقی ہے، اس سے بھی ترقی ہے۔ دیکھیں وحشی بن حرب، حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی واحد صحابی ہیں، واحد صحابی، کتابوں میں لکھا ہے وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے کملی والے کی صحبت کم بلکہ کم سے کم، اس کے قتل کے لیے اعلان تھا، بچہ بچاتا پھر رہا تھا، قاصد بن کے آیا، کہا بارگاہ نبوت میں قاصد کا احترام ہوتا ہے چاہے وہ قاتل ہو، قاصد بن کے آیا اور آ کے کپڑا اتارا اور ایک دم کملی والے کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا کلمہ پڑھا۔ صحابہ کرام کی تلواریں نکل آئی تھیں، تو آپ نے پوچھا تو واشی ہے؟ یا رسول میں۔ اچھا بتا میرے چچا حمزہ رضی اللہ تو نے کیسے کیا تھا؟ ہائے، اور وہ بیان کر رہا تھا اور میری نبوت کے آنسو گر رہے تھے، اللہ کی قسم میرے کملی والے کا ایک آنسو ساری کائنات سے قیمتی ہے، ساری کائنات سے قیمتی، اور میرے آقا کے آنسو گر رہے تھے، مسلسل رو رہے تھے، مسلسل رو رہے تھے، اور فرمایا تیرا اسلام قبول ہے لیکن میرے سامنے نہ آیا کر، تو سامنے آئے گا پھر میرے چچا مجھے یاد آئے، وہ گبرو جوان تھا 30-32 سال کا، حضرت حمزہ لگا میں ایک پہاڑ کی ایک چٹان کی چوٹ اوٹ میں نا چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، اور یہ وہ جوان تھا جو میدان پہ میدان مارتا ہوا آ رہا تھا، گاجر مولی کی طرح کاٹتا ہوا آ رہا تھا، اور اسے خبر نہیں تھی، اچانک یہ شخص میرے زد میں آ گیا، اس کا اسلام قبول کیا ہے، اس کو آقا کملی والی کی صحبت نہیں ملی، صحبت نہیں ملی، بس دیدار مصطفیٰ کیا اور وہ صحابی بن گیا۔ اور آج ایک چیز بتا دو، وحشی بن حرب نے جو دیدار کیا، آقا کے سامنے اسلام قبول کیا، رضی اللہ کا لقب پایا، ساری دنیا کے ولی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لکھ لیں میری بات، کیوں؟ وہ صحابی رسول ہیں، اور جو صحابیت کا مقام ہے وہ ولایت کا مقام نہیں ہوتا۔
صحابہ اور اہل بیت کو اللہ پاک جل شانہ نے یہ مقام عطا فرمایا. ساری دنیا کے ولی مل جائیں، حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو بات کیا کر رہا تھا؟ حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بندہ آیا، حضرت کی صحبت میں سال ہر سال رہا اور بہت توجہ سے رہا، بہت درد سے رہا. دیکھیں ایک چھوٹا سا لفظ نقطہ یاد رکھیے گا فقیر کا. بچہ ماں سے، ماں بچے سے محبت کرتی ہے، دونوں محبتیں جمع ہوتی ہیں تو محبت بن جاتی ہے عشق. ہمیشہ دو محبتوں کے ملنے سے عشق بنتا ہے، دونوں محبتیں نہ ہوں تو صرف محبت ہوتی ہے. کوئی پیر نہ ہو کہ جو اپنے مرید سے محبت نہ کرے اور خیال نہ کرے، اگر اس کو آخرت کی جواب دہی اس کے سامنے ہے تو یہ قیامت کے دن یہ کہے گا اللہ میں نے تو اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا تھا. یہ آخرت کی جواب دہی. اور پھر مرید کے ذمے یہ ہے کہ وہ کتنا مان کے چل رہا اور وہ کتنا ان سے محبت کر رہا اور ان کو محبت، ان کی محبت میں ڈوبتا چلا جا رہا. جب محبت میں ڈوبتا چلا جائے گا پھر دل کی توجہات تب ملتی ہیں. بچہ ماں کسی اور کو کہے، پیچھے کسی اور کو لگے اور پھر کہے کہ ماں کی پوری توجہ مجھے مل جائے، کیسے ممکن ہے؟ اور بچہ ہمیشہ یاد رکھیے گا دودھ سے نہیں پلتا، بڑا ہوتا پانی پینے سے نہیں پلتا، ماں کی آغوش سے پلتا ہے. جو بچے ماؤں کی گودوں میں رہتے ہیں ان کی صحت و تندرستی، ان کا پلنا دماغ اور ان کا حفظ اور حافظہ، ان کے قوا، ان کی طاقت، ان کی قوت، اور وہ بچے جو ماؤں کی گود میں نہیں پلتے وہ کبھی برابر نہیں ہوا کرتے، کبھی برابر نہیں ہوا کرتے، کبھی برابر نہیں ہوا کرتے. وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے، وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے، وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جو جس کو کوئی شیخ میسر ہوا ہو، مرشد میسر ہوا ہو اور پھر اس سے بے فیض رہے، قریب رہ کے، وہ دنیا کا بد قسمت ہے اور دنیا کا خوش قسمت ہے. جس کو میسر ہو اس کو مؤثر بنا لے، وہ دنیا کا خوش قسمت انسان. تو باجی بستانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بندہ آیا، بہت عرصہ رہا، کچھ دل کی گرمی محسوس ہوئی، کچھ لطائف جاری ہو گئے. یہ موبائل سے ہوتا ہے میرے پاس. میرا فون ہے، میرا ہے. چوری خود میری جیب سے نکل آئے، مجھے پتہ نہیں میری جیب میں موبائل ہے. میں موبائل تو رکھ کے آتا ہوں نا، میری جیب میں موبائل ہے نہیں. 12 مس کالیں آئی ہوئی ہیں، ایک میسج آیا ہوا ہے. تو بات تو ٹھیک ہے آپ کی، تو شکر ہے آپ نے مجھے یاد دہانی کرا دی. میں تو چوری اپنی جیب میں چھپا کے بیٹھا ہوا تھا، الزام آپ کو دے رہا تھا. میں بھی کیسا دیوانہ ہوں.
آپ کا شکریہ، مجھے آپ نے میری یاد دہانی کرا دی، بھولا ہوا تھا مجھے راستہ دکھا دیا، آپ کا شکریہ۔ تو دل کی کچھ گرمی حاصل ہوئی، کچھ لطائف جاری ہو گئے، کچھ توجہات مل گئیں۔ اب اس نے کہا شیخ کی کہ مجھے کیا ضرورت ہے، جبکہ آخری وقت تک ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں اولاد بوڑھی ہو جائے نا، اماں ابا ہوتا ہے، انہیں آخری وقت تک ضرورت ہوتی ہے۔ اولاد بوڑھی ہو جائے، بعض نا بوڑھی بیٹیاں نہایت بوڑھی ماؤں کو میرے پاس لے آتی، خود بیچاری بوڑھی ہو گئی ہیں، بالکل بوڑھی، اماں سے بھی بوڑھی ہو جاتی ہیں بعض بیٹیاں، اور میرے پاس لاتی ہیں ماں کو، اور بیٹی بیٹھی ہے کرسی پہ، نیچے بیٹھ نہیں سکتی، اماں نیچے بیٹھی اور آسانی سے اٹھ بھی رہی ہے۔ میں سوچتا ہوں، میں نے کہا دیکھو بیٹی بوڑھی ہو گئی ہے لیکن ماں کی ضرورت ہے۔ وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اتنا مقام حاصل کیا پھر بھی تسبیح ہے، پر میں جس تسبیح کی برکت سے اس مقام تک پہنچ کر اس کو چھوڑ دوں، جس رہبر کی وجہ سے، جس شیخ اور مرشد کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے یہ مقام عطا فرمایا، پھر بندہ اس مقام کو، اس راہوں کو، اس رہبر کو چھوڑ دے؟ اس نے چھوڑ دیا۔ اب چھوڑا نا، روز رات کو سحر ہو، آج یہ میوے کھائے جا رہے، آج یہ کھانے ہو رہے، آج یہ دعوتیں ہو رہی۔ ایک ہوتی ہے کرامت، ایک ہوتا ہے استدراج۔ استدراج لفظ ہے جی، استدراج کہتے ہیں شیطان کے دھوکے اور فریب کو، اس لیے کہتے ہیں شیخ کو اپنی ہر چیز بتائی جائے، یہ اس کا کہیں دھوکہ فریب تو نہیں جس کو میں کرامت سمجھ رہا ہوں۔ اسے جناب روز سیر ہو، شیخ کو پتہ چلا، اس نے کہا یہ بندہ بھی گیا اور وہ تو خود شیخ کامل بن گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ روز مجھے فرشتے آ کے لے جاتے ہیں، لاہوت کی، ملکوت کی، جبروت کی، اور پتہ نہیں ناسوت کی، اور کہاں کہاں کی، کس عالم کی سیریں مجھ سے کراتے ہیں۔ تو شیخ نے فرمایا اسے کہہ دو چلو بھائی ہمارے پاس آنا جانا نہیں ہے، کوئی ہماری محنت 4 دن لگی، اسے کہنا جب یہ کیفیت ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کر۔ اسے پیغام ملا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جب لے کر گئے تو اسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اس نے پڑھا، دیکھا تو گندگی پہ بیٹھا ہوا تھا، گندگی روڑیا اور گندگی کھا رہا ہے، کہ شیطانی چیزوں نے اسے اللہ اور اللہ والوں کے سے دور کرنے کے لیے اس کے سامنے ایک عجیب جال بچھایا ہے دھوکے کا۔ انہم یکیدون، یہ جال ہے۔ میرے پاس اس دن ایک صاحب آئے تو مجھے کہنے لگے جی بس آپ نے یہ وظیفہ بتایا تھا اور آپ کی نگاہ اور توجہ سے اب عالم یہ ہے کہ میں جو کھانا کھاتا ہوں وہ نور بنتا ہے، اور وہ نور مجھے آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ اور اب تو عالم یہ ہے کہ 1.25 سال ہو گیا میں نے تو بیوی کا قرب بھی حاصل نہ کیا اور دکان پہ کاروبار بھی چھوڑ دیا، بس دن رات اسی نور میں مشغول ہوں۔ میں نے کہا اس کا جلوہ مجھے بھی دکھاؤ تھوڑا سا۔ اور مجھے یاد آیا وہ کراچی کے ہیں وہ مکرانی جو گھنگریالے بالوں والے، وہاں کی ٹرانسپورٹ، کھوتا ریڑی، گدا ریڑی ہیں، ایک دفعہ کھڑے ہو کے نا وہ اس کو کہا، انہوں نے کہا تو کھڑا ہو کے بیان کر، انہوں نے کہا ارے امیر صاحب ہمیں کہاں بیان، اس نے کہا ٹھیک ہے اب ماننا پڑے گا۔ اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا رہا
اس نے کہا موسیٰ نبی پاک نے اللہ پاک سے کہا ارے اللہ استغفر اللہ بھائی میں اسی کی بات کر رہا، ہمیں اپنا جلوہ تو دکھا۔ اللہ پاک نے کہا جاڑے جا ہمارا تو جلوہ کہاں دیکھے گا، تیرے اندر نہیں ہے۔ اب موسیٰ بلی اڑ گئے، ارے اللہ میں جلوہ دکھا۔ اب جو اللہ پاک نے موسیٰ بلی کو جلوہ دکھایا، موسیٰ بلی کلٹی ہو گئے۔ اب وہ اپنی محبت سے یہ واقعہ سنا رہا ہے، گئے نا کہہ رہے ارے کھڑا ہو جا اللہ کا بات ہے، گریبان سے پکڑے کھڑا کر رہا، اور بھائی یہ کیا محبت کیا سے؟ نہیں نہیں اللہ کے بات ہے، اللہ کے بات کھڑا، اس کو گریبان سے پکڑ کھڑا کر دیا۔ یہ کون سی اللہ کی بات ہے، تو اس کو گریبان سے پکڑ کے کھڑا کر رہا۔ چلو اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ اور بھی سنا دوں۔ اصل واقعہ کہاں گیا بھائی، وہ کیا بات تھی؟ ہاں نور والا واقعہ یاد رکھیے گا، میں نے جس کو کہا مجھے بھی کچھ جلوہ دکھا۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک جن آتے تھے، بہت جن آتے تھے، لشکر کے لشکر تھے، حضرت کی خدمت میں حضرت سے بیعت تھے۔ تو ایک جن جو ہے وہ بہت زیادہ عاشق تھا، بہت زیادہ عاشق۔ بعض عاشق ہوتے ہیں نا، اس دن ہمارا ایک جوان ہے اور مجھے کہنے لگا جی فلاں کو خنجر مار دوں جا کے، غصے کے عالم۔ کیوں؟ کہہ رہے آپ کو ایسے کہہ رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا۔ میں نے کہا پھر جہنم میں جائے گا، میں نہیں چھڑواؤں گا۔ میں نے اسے کہا کہ اللہ کے بندے میں کوئی نبی ہوں، اللہ ہوں، رب ہوں، کیا پتہ میری کو غلطی ہوئی ہو یا اسے غلط فہمی ہوئی ہو، یا پھر یہ ہے کہ وہ ایک بزرگ تھے نا، انہوں نے ایک بندے کے پاس روزانہ ہدیہ بھیجتے تھے، بھیجتے 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 کچھ عرصے کے بعد ہدیہ جانا ختم ہو گیا، وہ پریشان بھی، ہدیہ میرا جانا ختم ہو گیا۔ تو اس نے شیخ سے سوال پیغام بھیجا ایک نامبر کے ذریعے کہ وہ آپ نے ہدیہ دینا چھوڑ دیا۔ اس نے کہا تیری طرف سے ہدیہ آنا ختم ہو گیا، ہم نے بھی چھوڑ دیا۔ ہماری طرف سے ہدیہ کیا؟ کہتا ہوں ہمیں گالیاں دیتے تھے، الزام لگاتے تھے، غیبت کرتے تھے، وہ تمہاری نیکیوں کے ہدیے ہماری طرف آتے تھے، ہم بھی ہدیہ دیتے تھے، وہ ہدیہ کا ہدیہ ہوتا ہے، تم نے چھوڑ دیا، ہم نے بھی چھوڑ دیا۔ تو کہنے لگے، میں نے کہا کہ تو اس کو خنجر مارے گا پھر کیا ہوگا؟ زخمی ہوگا، مر جائے گا، پھر جہنم میں تو اکیلا جائے گا، مجھے نہ پوچھنا، وہاں جا کے مار جا۔ مجھے لوگ کہتے ہیں جی ہم خودکشی کے لیے، میں کیا کرنا ڈیٹ مجھے بتا دینا تاکہ میں ذرا فاتحہ آپ کے لیے پڑھ دوں۔ خاص طور پہ مائیاں کہتی ہیں ہم خودکشی کر لیں گے۔ میں نے ایک خط میں لکھا، میں نے کہا جس نے خودکشی کرنا اس سے پہلے خط لکھ دینا یا میسج کر دینا ہمارے نمبر پہ، ہم آپ کے لیے فاتحہ پڑھ لیں گے، کر لو خودکشی، تمہیں اگر تمہاری محبت نہیں ملتی دیوانے ہو جاؤ، کر لو خودکشی۔ وہ جن دیوانہ تھا، پاگل تھا۔ اچھا اس کا مزاج کیا تھا کہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو محبت کرتا تھا، حضرت سے جو محبت کرتے تھے ان سے وہ خوش، جو حضرت سے محبت نہیں کرتا تھا کوئی اعتراض کر دیتا تھا، اس کا بچہ بیمار کر دیا، کسی کا گھر گرا دیا، کسی کا نقصان کر دیا، کسی کا کتنا، کسی کی ہڈی توڑ دی، بہت نقصان کرتا تھا۔ پہلے تو حضرت کو پتہ نہ چلا، اس کا نام تھا شبیر احمد، اب بھی ہے، وہ سنا ہے کہ اب بھی ہے شبیر احمد۔ تو پہلے تو نہ ہوا، ایک دفعہ جو ہے وہ حضرت کو کسی نے پیغام دیا کہ حضرت ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا، اور وہ کہہ گیا کہ تو نے حضرت کو فلاں چیز کہی تھی نا، میں حضرت کا غلام ہوں، آئندہ کہنا تو اس سے بڑی نصیحت کروں گا۔ وہ جب میسج دے گیا نا، اس نے آ کے کہا، اس نے کہا حضرت ایسے ایسے، حضرت چونک پڑے، اس کو بلوایا، نہیں بیٹھا ہوا تھا کہ بھئی یہ کیا؟ وہ جلال میں آ گیا، حضرت آپ کے ساتھ جو گستاخی کرے گا میری جان حاضر ہے، میں نے فلاں کا یہ کیا، فلاں کا یہ، خود بتانا شروع کر دیا، فلاں کا یہ کیا، فلاں کا یہ کیا۔ آج مجھے کیپٹن صاحب کہنے لگے محبوب نہیں ہے، ذرا کسی جن کو بھیجو اسے کان پکڑ کے لے آئے۔ آج مجھے کیپٹن صاحب کہنے لگے نہ گھر ہے نہ تصویر خانے پہنچا ہے، کچھ بھیجے اس کو کان سے پکڑ کے لے آئے۔ میں کہ بھائی مجھے تو کوئی خبر نہیں ہے، میرے حضرت ہوتے تو ان کے پاس تھے یہ تو چیزیں۔
ہم نے تو کوئی دعویٰ نہیں کیا. لوگ کہتے ہیں کہ جنات آتے ہیں لشکر کے لشکر. لوگوں کے کہنے پہ بعض اوقات ہم بھی کہہ دیتے ہیں. حضرت نے وہ غصہ آیا, حضرت کو غصہ آیا. اس دن فون آیا کراچی سے, ہمارے حضرت صاحب کہتے ہیں میں شادی نہیں کرتا, میں شادی نہیں کرتا. وہ انصاری صاحب جو ہے وہ فون سن رہے تھے, قدرتی میں پہنچ گیا. میں شادی نہیں کرتا, پھر مجھ سے دینی زندگی, خدمت, تسبیح خانے کی, فلاں یہ ختم ہو جائے گی. ان کے والد صاحب سے میں نے بات کی. میں نے کہا جی میں نے تو یہاں سے بھیجا اس لیے ہے, میں نے تو بھیجا اس لیے ہے کہ اس کی فوراً شادی کریں اللہ والے کی. انہوں نے موبائل ان کو دے دیا. میں نے کہا آج تو اگر میرے سامنے ہوتا نا میں تھپڑ مار مار کے تیرا چہرہ بگاڑ دیتا. تیرے اندر ماننے کا یہی جذبہ پیدا ہوا ہے. ہر وقت مجھے کہتے ہیں حضرت آپ کی فنائیت چاہتا ہوں. تو یہی فنائیت چاہتا ہے, تو بقائیت چاہتا ہے اپنی مزاج کی. تجھے میں نے بھیجا ہے, تو جا کے شادی کر, سنت ہے, سنت کی تکمیل کر. تو کہتا میں شادی نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اب پیغام ملا ہے کہ جی لڑکی والے کہتے ہیں ہمارے گھر تو کئی فٹ پانی کھڑا ہوا ہے. ہم کیا کریں؟ سیلاب ہے سارا کا سارا سندھ میں, اللہ معاف کرے, اللہ کا عذاب ہے, کئی فٹ پانی کھڑا ہوا ہے, ہم کیا کریں؟ اصل میں ماننا بھی کسی کو آتا ہے نا. میں نے کہا تھا کہ اتوار کے دن عصر کو نکاح ہوگا, مغرب کو رخصتی ہوگی, انتظار میں تھا. ماننا بھی تو کسی کو آتا ہے. اور اگر اتوار کے دن ہو جاتا نا ہماری بات پہ, سچی بات ہے آج اس وعدے کو پورا کر کے یہ لوگ پچھتائیں گے. حضرت کی مسند بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں, ایسے نہیں ہے. یہ لفظ کہا ہے کبھی یاد آئے گا. فقیر نہیں بولتا, کوئی اور بولتا ہے. تو حضرت نے اسے سمجھایا, ایک دو تھپڑی مارے اور سمجھایا بھی صحیح. یہ انداز نہیں ہے محبت کرانے کا, احترام کرانے کا, رسپیکٹ کرانے کا. یہ انداز نہیں ہے. نہ اللہ نے حکم دیا, نہ اس کے حبیب نے حکم دیا, نہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہے, نہ رعایت ہے, یا نہ انداز ہے, نہیں ہے. تو گن پوائنٹ پہ لوگوں سے عزتیں کروائے اپنے مرشد کی. جو تیرے مرشد کو اچھا کہیں تو ٹھیک, برا بلا کہہ دیں, ان کا گھر برباد کر دے, آگ لگا دے, ہڈیاں توڑوا دے, ان کے نقصان کر. یہ کوئی انداز ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے بھی کوئی نور کا جلوہ دکھا. واقعے پہ آ گیا نا واپس, جہاں میں چلا تھا واقعہ. میں نے کہا مجھے بھی کوئی نور کا جلوہ دکھا. اس نے کہا جی آپ سے تو میں نے پایا. میں کہا بھائی مجھ سے پایا, دکھا مجھے. میں استاد سے بندہ پاتا, پھر استاد امتحان کس سے لیتے ہیں؟ بندہ کہے استاد سے, کہے استاد جی آپ سے تو میں نے پڑھا ہے, آپ امتحان کیوں لیتے ہیں؟ استاد کہتے ہیں بیٹا لیتا اس لیے ہوں کہ واقعی تو نے جو میں نے تجھے پڑھایا وہی پایا, یہ کوئی اور پڑھ لیا. امتحان اسی لیتے ہیں نا. ہم اس کو علی جناتی کہتے ہیں. راجہ صاحب ہیں, کہنے لگے ہمیں جنات سے ملاقات چاہیے. میں نے کہا ہمیں دعوت بلاتے ہیں, ایک دفعہ آپ کو بھیج دوں گا. ان کو ہم نے بھیج دیا, بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ راجہ صاحب. پھر انہوں نے کہا جی ہم نے پورے فگر لیے. ان سے پوچھا, انہوں نے کہا ہاں واقعی دعوت تھی. میں نے کہا دعوت تھی یا استدراج تھا؟ وہی حضرت خواجہ باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ, دعوت تو نہیں تھی. وہ کہنے لگے لوگ مجھے آتے ہیں روز لے جاتے ہیں, اور دیکھا تو گندی روڑی پہ بیٹھا ہوا تھا. نہیں, یہ حقیقت ہے. جب تک حکم شریعت غالب نہیں ہوگا اور کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادائیں غالب نہیں ہوں گی, اس وقت تک ہماری ساری باتیں ابس و فضول و بیکار ہیں. کیا وہ میں کروں یا آپ کریں؟ میں اپنی بھی ساتھ نفی کر رہا ہوں. بس ہمارے لیے معیار شریعت ہے اور قرآن و سنت ہے.
ہم جو صوفیزم کا نام لیتے ہیں نا، وہ یہی صوفیزم ہے. صوفیاء کرام کی زندگی کو لے کے چل رہے الحمدللہ. حضرت علی حجوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک نسبت کو لے کے چل رہے اور کشف المحجوب کی نسبت کو لے کے چل رہے. وہ اس نسبت کو لے کے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے کشف المحجوب کا جو میسج ہے، پیغام ہے، وہ یہی ہے کہ ہماری زندگی کے دائیں ہاتھ پہ قرآن ہو، بائیں ہاتھ پہ سنت ہو. بس یہ صوفیزم ہے. ہمیں داتا صاحب دے یہی رہے ہیں، کیا کریں؟ ساری کتاب اٹھائیں، آپ بازار میں مل جاتی ہے کشف المحجوب. اور میرے پاس جو کشف المحجوب کا ترجمہ ہے یہی بتا دو. یہ مولوی فیروز الدین صاحب، جن کا فیروز سنز ہے نا، یہ فیروز الدین صاحب نے ترجمہ سب سے بہترین ترجمہ کیا ہے، سب سے بہت اچھا ترجمہ کیا. خود بہت اللہ کے نیک بندے تھے، بہت صاحب نسبت تھے، بہت صاحب نسبت تھے. میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمے کی بڑی تعریف کی تھی، اور انہوں نے تو فارسی میں پڑھایا تھا کتاب. ترجمہ بھی ساتھ جو سامنے بیٹھے تھے ان کو ترجمہ دیا تھا، خود فارسی میں پڑھایا تھا. ہمارے سامنے ایک زندگی ہے، وہ ہے سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی. بس اس زندگی کا معیار جس کے پاس ہے وہ انسان ہے یا جن ہے؟ کوئی بھی شخص ہے اللہ کے ہاں محبوب و مقبول ہے. یقین جانے اسے کوئی مقام نہیں ملا، دنیا کا کوئی عہدہ نہیں ملا، دنیا کی کوئی خلافت نہیں ملی، دنیا کو کوئی نعمت اس کو نہیں ملی. اللہ اس سے راضی ہے، سچی بات ہے. دنیا کا سارا کائنات اس کو مل گئی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں اللہ جل شانہ نے ان سے کام لیا اور ان کے پاس کوئی نسبت خلافت نہیں ہے. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس نسبت خلافت ہے، گمنام کی زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے گئے. ٹھیک ہے، اللہ کے ہاں مقبول و محبوب ہیں، لیکن ان کی ذات سے مخلوق کو نفع نہیں پہنچا. اصل دیکھنا یہ ہے کہ میری ذات سے اللہ کے بندوں کو کتنا نفع پہنچ رہا. ان کی آخرت، ان کی قبر اور ان کی دنیا کے مسائل. تسبیح خانے کا جو پیغام ہے، تسبیح خانے کا پیغام یہ ہے کہ لوگوں کی دنیا اور آخرت. تسبیح خانے کا پیغام اصل میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی، یہ ہے میسج. تسبیح خانے کا میسج اور پیغام جو ہے وہ یہ مسنون دعا ہے. قرآنی دعا بھی ہے اور مسنون دعا بھی ہے. میرے آقا سے بھی یہ ثابت ہے. یہ قرآنی دعا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ، کہ دنیا کی بھی سہولت، دنیا کی بھی آسانیاں اور آخرت کی بھی آسانیاں. اس لیے ہم اعمال بتاتے رہتے ہیں، لوگوں کو اعمال کے پیکج بتاتے رہتے ہیں، تسبیحات بتاتے رہتے ہیں، ذکر بتاتے رہتے ہیں. اس لیے بتاتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ ایک دعا ہے جس میں دنیا اور آخرت کی آسانیاں ہیں. دنیا بھی آخرت بھی، دنیا بھی آخرت میں. اور دنیا بھی اللہ سے، دنیا بھی ایسی لیں جو اللہ کے قریب کر دے، جو اللہ سے قریب کر کے دنیا لیتے لیتے بندہ اللہ والا بھی بن جائے. کیسا مزہ آیا؟ دنیا لیتے لیتے، دنیا مانگتے مانگتے. مثلا بخار ہوا، تکلیف ہوئی، بیماری ہوئی، فاقہ آیا، غربت آئی، تنگ دستی آئی، نقصان ہوا. اب یہ دنیا ہے اور دنیا کا نقصان ہے. اب اس کا ازالہ کرانا ہے اور کرانا اللہ سے ہے، اعمال کے ذریعے. اسے کہتے ہیں دنیا لیتے لیتے ولایت پا گیا، دنیا لیتے لیتے اللہ جل شانہ کا قرب حاصل کر لی. اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو؟ دنیا لیتے لیتے اللہ پاک جل شانہ کا قرب حاصل کر لیا. اس لیے ہم اللہ کے بندوں کو اللہ سے پانے کے لیے اعمال بتاتے ہیں. آپ پریشان ہیں، آپ غمزدہ ہیں، آپ تکلیف میں ہیں، آپ قرضے میں ہیں، آپ فقر و فاقے، غربت و تنگدستی کرائسس میں ہیں، آپ بیماریوں، پریشانی، مشکلات میں ہیں. یہ اعمال اختیار کریں. قرآن و سنت کے اعمال یہ ہیں، یہ اعمال اختیار کریں. بلکہ میرے جی میں ہے کہ اس جمعرات کو تو میں لوگوں کو جو بخار ہے، کون سا بخار ہے؟ ڈینگی. اس بخار کا ازالہ بتاؤں کہ ہمارے پاس
روحانی دنیا میں اس بخار کا 100% علاج ہے اور ہم علاج کر رہے ہیں. خود ہمارے تسبیح خانے کے کتنے بندے گرے اور 2-3 دن میں اٹھ کے ایسے جوان پھر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. احمد بیٹھا ہوا ہے اور وہ آصف ہے، وسیم ہے، محبوب ہے، کتنے بندے ہیں یہ اس بخار میں بیچارے لپیٹ میں آئے آنن فانن. پھر انہیں روحانی علاج دیا، ہلکا سا قہوہ دے دیا ہم نے شفائے مدینہ کا، چل بھائی وہ جوان بالکل ٹھیک ٹھاک. پھر وہی لیو لائک اے ہارمٹ ورک لائک اے ہارس، کہ فقیروں جیسی زندگی گزارو، گھوڑے جیسا کام کرو. پھر اسی میں آئے درویشوں جیسی زندگی، لیو لائک اے ہارمٹ اور ورک لائک اے ہارس. پھر اسی میں آگے آپ دیکھیں قصہ سناتے سناتے، پہلے دور کے جو قصہ گو ہوتے تھے وہ قصہ سناتے سناتے بندے کو اللہ سے ملا دیتے تھے. دنیا بناتے بناتے ایسا نہ ہو کہ دنیا دار بنا دیں، نہیں، دنیا بناتے بناتے اس کو اللہ والا بنا دیں. اللہ کا نام بتائیں، اللہ جل شانہ کی راہیں بتائیں اور اللہ پاک کے راستے بتائیں اور اللہ کی محبت کے پیغام دیں اور ایسے ٹپس دیں اور ایسی جو ہے چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے دیں جس سے جو ہے بندہ پائے اور اسے اللہ کی طرف توجہ جائے اور وہ کہے نہیں میں نے دنیا کے خزانوں سے لینا سیکھا، اللہ کے خزانوں سے لینا آیا نہ اور سیکھا نہ، اب مجھے اللہ کے خزانوں سے لینا آ گیا ہے، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا. مخلوق کو رب کے خزانوں سے لینا سکھائیں گے. یہ میرا نیٹ پہ جو حضرات میرا درس سنتے ہیں نا اور جو آپ حاضرین بیٹھے ہیں، اس لیے کہتا ہوں اللہ والو یہ آپ مجھے اپنے مشاہدات بتایا کرو. نہیں بتا سکتے جو نیٹ والے حضرات ہیں نیٹ میں لکھا کریں، جو نیٹ میں لکھتے ہیں فیس بک کے جو پیجز ہیں ای میل کے ذریعے اس میں ہم اپنا میسج بھیج دیں، لکھ دیں کہ مجھے فلاں عمل سے، فلاں وظیفے سے، فلاں ٹوٹکے سے یہ فائدہ ہوا، یہ فائدہ ہوا. ہمارے ابکری کے فیس بک کے جو پیجز ہیں ہر وقت حاضر و ناظر ہیں، ہر وقت، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ بھیجیں گے. میرے سننے والے میری آواز جہاں جا رہی ہے آپ سے بھی عرض ہے، ایک پیغام ہے، مخلوق خدا کا نفع مخلوق کو پہنچاؤ، اور کو پہنچاؤ، اوروں کو پہنچاؤ. تو ٹھیک ہے نا، وہ بات میں درمیان میں رکھ کیا کہ اس نے مجھے جلوہ دکھایا نہ یہ دکھایا، وہ میں نے خود ہی چھوڑ دی ہے، مجھے وہ پیغام یاد ہے، واقعہ یاد ہے. تو آج کا ہمارا جو میسج ہے، ہمارا پیغام ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ ہماری زندگی پہ غالب اللہ اس کے حبیب سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کا حکم رہے گا، غالب رہے گا. اگر کوئی واردات، کوئی کشف، کوئی کرامت، کوئی کمال، کوئی خواب، کوئی مراقبہ، کوئی کیفیت آئے گی، ہم کسی کو نہ بتائیں، اپنے شیخ کو ضرور بتائیں، لیکن اگر آئے تو اسی میں اٹک کے نہ رہ جائیں. پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب کا یہ پیغام ہے، بلکہ ہمیں ہر حال میں اللہ کے حکم کو دیکھ کے چلنا ہے. جیسے ایک بزرگ کو کشف ہوا عبادت کی اور غیبی ہاتف غیبی نے پکارا، جا آج کے بعد تو جو اگر نیکی نہ بھی کرے تو ہمارا مقرب ہے. اس نے کہا یہ شیطان کا دکھ ہے. ہاں، انہوں نے اپنے اوپر شریعت کو غالب رکھا، کتاب و سنت کو غالب رکھا. راہ چلتے ہوئے خواب آتے ہیں، آنے چاہیے، آتے ہیں، آنا کوئی بری بات نہیں، اور ضروری نہیں سب کو برے خواب آئیں،
بہت اچھے اچھے خواب آتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، احباب ایسے آتے ہیں، ایسے ایسے کمالات کے مراقبے اور واردات قلبی اور روحانی کیفیات ایسی شاندار اور ایسی پاکیزہ اور ایک ایسی مشکبار اور روح پرور کہ دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں آئیں، نہ بندہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھے کہ شاید میں کہیں نکل گیا ہوں، نہ تو اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھے، نہ تو اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھے اور نہ ان چیزوں میں اٹک بیٹھے، بلکہ منزل تیری آگے ہے، بہاروں سے گزر جا. یہ بہاریں ہیں، وہ تیری منزل آگے ہے، اور مومن کی منزل اللہ جل شانہ کی رضا ہے اور جنت ہے اور خاتمہ بالخیر ہے. مومن کی منزل کیا ہے؟ اللہ پاک کی رضا ہے، جنت ہے اور خاتمہ بالخیر ہے. اللہ پاک جل شانہ مجھے آپ کو اپنی رضا عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر کر دے میرا اللہ، اور ہمیں دنیا آخرت کی خیروں سے نوازے، عافیتوں سے نوازے اللہ پاک جل شانہ. آج تاریخ کیا ہے؟ کچھ سمجھ آئی بھی سی اللہ والو؟ اچھا نہ بھی آئی، نہ بھی آئی تو سمجھ والی باتیں تو سن لی. یوں کہا جو سمجھنے اور سننے کا حق ادا کر دے، سمجھ آئی نہیں لیکن سننے کا حق ادا کر دے، اس سننے پہ اللہ پاک جل شانہ اس کو ایک نور عطا فرماتے ہیں. اور وہ نور وہ ہوتا ہے کہ جس وقت عمل کا وقت ہوتا ہے اللہ اس کی برکت سے عمل کی توفیق دے دیتا ہے. اس سے بڑی اور نعمت کیا ہے؟ سمجھ نہیں آئی لیکن اس نے سننے کا نور، سننے کا حق ادا کر دیا. توجہ سے، دھیان سے، محتاج بن کے، سائل بن کے، بھکاری بن کے، منگتا بن کے، جو بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا، اللہ جل شانہ نے اسے عطا کر دیا. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان والمنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. اللہ پوری امت کو کامل ایمان، کامل ہدایت، کامل برکت اور کامل عافیت عطا فرما. ساری امت کے جتنے بھی انسان ہیں اللہ چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ان کو اپنا قرب دے دے، اپنے حبیب کا سچا کلمہ دے دے، اپنے حبیب کملی والے کی سچی محبت دے دے، اور اپنے حبیب کملی والے کا سچا پیار دے دے، اور سچی اطاعت دے دے، اور سچی اپنی ذات کی بندگی دے دے. الہی راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، راضی ہو جا اور ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو کبھی ناراض نہ ہو. الہی تیرے ایک نیک بندے نے صدیوں پہلے تیری محبت میں کچھ لفظ لکھے جو کتاب بن گئے. اللہ ان کو بیٹھ کے دہرا رہے ہیں، اور مطلوب یہی ہے کہ تیری سچی محبت کی راہوں کو پالیں. اے اللہ تو اہدنا الصراط المستقیم ہے، الہی ہمیں سدا سچی راہوں پہ رکھ. اور ربنا لا تزغ قلوبنا والی الہی تیری جو حبیب کملی والے کی دعا ہے، اس دعا کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا، عافیت کا ذریعہ بنا. یا اللہ اس لیے کہ ہمیں ہر پل خطرہ ہے ہمارا دل پلٹ نہ جائے، اللہ تو ہمارے دل کی دنیا کو سدا آباد و شاد رکھ، اسے نامرادی سے بچا، اسے نامرادی سے بچا. اے اللہ خیر کو متوجہ فرما. یا اللہ جو خیریں مانگی ہیں وہ عطا فرما، اور جن شرور سے پناہ مانگی ہے ان شرور کو ہم سے دور کر دے. الہی جتنے دوست اس میں شریک ہیں اور دنیا کے جس کونے جس حصے میں ہیں،
الہی ان کی دعاؤں کو آمین کو قبول فرما اپنی بارگاہ میں، اور کسی کی آمین کو رد نہ فرما، رد نہ فرما، رد نہ فرما۔ رحم، رحمت، کرم، عافیت کا معاملہ فرما، فضل، کرم اور فضل کا معاملہ فرما۔ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما۔ نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔